بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے نبی کا ایمان افروز قصہ سننے والے ہیں جنہیں تمام جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، ہوا بھی ان کے تابع تھی، غرض تمام مخلوقات، انسان، حیوان، جن، ہوا، چرند، پرند، نباتات ان کے تابع تھے۔ ان کا تخت جب ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان کی تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے اور انسانوں کی فوج دہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے، پس وہ مثل پہ مثل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ بعض تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی، شام سے یمن اور پھر یمن سے شام، تقریباً 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی۔ حضرت وہب ابن منبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق اور مغرب اور سارے جہان کی سلطنت ملی تو انہوں نے جناب باری میں عرض کی، یا الہی، مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات کی جو کہ تیری آفریدہ ہے، خشکی اور تری میں، انسانوں میں اور جنوں میں، یہاں تک کہ چیونٹی و مکھی اور کیڑے مکوڑے، الغرض جتنے بھی ذی روح ہیں، سب کی ضیافت کروں۔ ویب سے ندا آئی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، خداوند، تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت تو سب کو ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا کھانا تیار کروں۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالیشان بنواؤ اور اس کو نہایت کشادہ رکھو، تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو اس میں آسانی سے آ سکے۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے صرف ہوئے، اور مشرق و مغرب سارے جہاں سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا، اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں لمبی چوڑی تھیں، اور ایک لگن مثل تالاب کے جنہوں نے تیار کی، اور یہ واقعات مختلف تواریخ سے لکھے گئے ہیں کہ 2007 دیگیں پکوائی گئی تھی، اور ہر ایک بڑی کافی لمبی چوڑی تھی، مثل تالاب کے جنہوں نے تیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یعنی بنائے تھے حضرت سلیمان کے واسطے جو کچھ چاہتا تھا، پلووں سے اور ان ہتھیاروں سے اور لگن مانند تالابوں کے، اور دیگیں ایک جگہ پر دھری رہنے والی۔ ایک حوالہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی، اور باقی اشیاء ضیافت کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے، اور یہ جامع تواریخ سے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا، جن و انس اور حیوانات سب کو اس بڑی وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوا کا حکم ہوا کہ وہ بساط تخت سلیمان کا دریا کے اوپر ہوا پر معلق رکھے، تاکہ اس کو ہر متنفس اپنی نظر سے دیکھے۔ چنانچہ ان تمام مخلوقات میں سے اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھلا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مجلس کہا کہ تم ذرا صبر کرو اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا کھانا چاہو کھا لینا، خوب اسودہ ہو کر اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت، میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گے تو پھر تم کھانا کھا لو اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں کچھ کھانا تیار ہوا تھا، وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں سب کھا لیا، اور کھانا مانگنے لگی۔ اے حضرت سلیمان، مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی متعجب ہوئے، اور اس سے کہا، اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا، تو سب کھا گئی، اور تیرا پیٹ ابھی بھی نہ بھرا تو اور بھی کھانا مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، خداوند قدوس کی طرف سے مجھے ہر روز اسی طرح کے 3 لقمے کافی ہوتے ہیں، اور جو تم نے تیار کیا تھا
یہ تو میرا ایک ہی لقمہ ہوا، اس کے علاوہ مجھے ابھی 2 لقمے اور بھی درکار ہیں، تب تک ہی میرا پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکی ہی رہی۔ اگر تم اسی طرح اور لوگوں کو کھانا دے نہ سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا اور لوگ آپ سے شکایت کرتے ہوئے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کو ہوش آیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ الہی، میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ رہوں گا کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہاں کو تو ہی ہے، اور میں نادان و مسکین ہوں اور تو ہی دانا اور توانا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، پھر بھی اس کی طاقت محدود ہے، وہ اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ رزق، طاقت اور کامیابی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ شکر، عاجزی اور توکل اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح کے اور دلچسپ واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔